اس نے پیپر مکمل کر لیا تھا اور پیپر کا ٹائم ختم ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ تب تک ممتحن ٹیچر نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کو کہا تھا۔ حنین پرچہ الٹا رکھ کر بیٹھی، لکھ کر دکھتی انگلیوں پر جن پر کہیں نہ کہیں انک لگ گئی تھی کو سہلا رہی تھی۔ اسے پیپر کر کے پڑھنے کی عادت نہیں تھی اور بعد میں باہر لڑکیوں کے گروپ میں کھڑے ہو کر ایک جواب ملانے سے تو وہ بھاگتی تھی، آدھے جواب تو وہیں غلط نکل آتے تھے۔ بس 3 پرچے مزید اور پھر BA ختم، شکر، اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر ادھر لڑکیاں سر جھکائے دھڑا دھڑ لکھے جا رہے تھے۔ امتحانی عملے کی خواتین کڑی نظروں سے دیکھتی ٹہر رہی تھیں۔ حنین کی نظریں روشن دان تک گئیں۔ 3 3 3 1 ٹوٹل ہوئے 10۔ وہ اسی طرح کھڑکیاں، دروازے، سڑک کنارے درخت گنا کرتی تھی اور پھر 10 10 کے گروپ بنا کر پھر سے شروع کرتی۔ سارے دروازے گن کر اس نے ایک خشک سیاہی والا قلم نکالا اور اس کے نب کو کرسی کے بازو پہ رگڑ کر ان دیکھے الفاظ لکھنے لگی۔ وہ عموماً پھول بناتی تھی یا تو کون، اور پھر اپنا نام لکھنا شروع ہو جاتی تھی، حنین یوسف، حنین 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 یوسف، اور لاشعوری طور پر اس کے بنا سیاہی کے قلم نے لکھنا شروع کر دیا، ہاشم کاردار، ہاشم ہاشم۔ وہ ایک دم چونکی، پھر قدرے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا، چہرے کا رنگ تھوڑا سرخ ہوا، بے چینی سے ماتھے پر گرے بال ٹھیک کیے۔ جو بات کبھی کسی نے نہ کہی ہو وہ اچانک باہر نکل آئی، جیسے بھرا ہوا گلاس چھلک جاتا ہے تو انسان اپنے ہی ہاتھوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس نے قلم رکھ دیا، پھر آنکھیں بند کیں۔ نظروں کے سامنے وہ چند لمحات، چند گھڑیاں گزری جب اس نے کبھی ہاشم کو دیکھا تھا یا اس سے ملی تھی۔ خاندانی دعوتیں، تہوار، وہ ان کی ماں کے سوتیلے بھائی کا فرسٹ کزن تھا، ہر وقت مسکراتا ہوا، پھر شاندار، متاثر کن مگر ایک دور کا رشتہ دار۔ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھنا جیسے تھا جیسے بندہ الفا ٹاور کے نیچے ہجوم میں کھڑا ہو، مگر اب الفا ٹاور تک گئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ خاندان میں دور دور تک کوئی ایسی تقریب ہی نہیں ہوئی جس میں اس کی ایک جھلک بھی نظر آ جاتی۔ پتہ نہیں کب دوبارہ وہ اسے دیکھے گی، اس نے بے دلی سے سوچا، اور خشک نب سے پھر سے تکونے بنانے لگی، پھر پھول، پھر حنین اور پھر سے ہاشم۔ ہاشم نے دروازے پر دستک دی اور پھر ہینڈل پکڑ کر دھکیلا۔ اندر آفس میں پرسکون خاموشی تھی اور وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی تھرمس سے پیالے میں چائے انڈیل رہی تھی۔ قریب ہی فائلز اور موٹی سیاہ جلد والی کتابیں کھلی رکھی تھیں۔ زمر نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے چینی دان اٹھایا۔ اوہ نو، مجھے پھیکی چائے پسند ہے، ہاشم نے مسکرا کر کہتے منع کیا۔ دروازہ بند کر کے اندر آیا، کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا، کوٹ کا بٹن کھولا اور اس کے آگے سے پیالی اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ زمر نے ابرو اچکا کر چینی دان واپس رکھ دیا اور فائل کے صفحے پلٹنے لگی۔ 2 3 گھونٹ پی کر ہاشم نے پیالی میز پر رکھی، پھر خوشگوار مسکراہٹ سے اس کو دیکھ کر بولا، سو ہم اب ٹھیک ہیں آپس میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ فائل پہ چہرہ جھکائے سنجیدگی سے بولی، شاید نہیں، کیونکہ جس طرح ابھی باہر آپ میرے ہیئر کٹ اور سوٹ کو درمیان میں لائیں۔ ہاشم نے ذرا سے شانے اچکائے، اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا، اگر اگلی دفعہ آپ نے کسی کو یوں میرے سامنے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوں گے، از اٹ کلیئر؟ کرسٹل۔ ہاشم نے پیالے سے دوبارہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا، اس کے گھنگھریلے بال کچر میں آدھے بندھے تھے، ناک کی لونگ چمک رہی تھی اور سکیڑی ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈی سی بے رحمی تھی۔ میں اپنی جاب کر رہا ہوں، پھر بھی معافی مانگتا ہوں، آپ کو مانگنی بھی چاہیے۔ وہ پھر سے فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند لمحے کے لیے ہاشم کچھ نہ بولا تو زمر نے سر اٹھا کر دیکھا، مجھے یقین ہے آپ صرف سوری کرنے نہیں آئے، آپ کو کوئی فیور چاہیے۔ فائل بند کر کے وہ پیچھے ہو کر بیٹھی، کہیں میں سن رہی ہوں۔ ہاشم نے مسکرا کر پیپر بیگ سامنے رکھا، زمر نے اسے کھولا، اندر سے ایک کارڈ نکلا۔ کیا آپ دوبارہ شادی کر رہی ہیں؟ اسی سر انداز میں مسکرا کر زمر نے کارڈ سامنے لیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، اوہ نہیں، میری بیٹی سونیا کی 6ٹھی سالگرہ ہے اور آپ انوائٹڈ ہیں۔ زمر نے کارڈ دیکھا، وہ مستطیل ڈبے میں رکھا تھا، کسی شیلڈ کی طرح، سب سیاہ تھا اور سامنے سنہرے ربن سے وہ بنا ڈھکن کا ڈبہ بند ہوتا تھا۔ اندر یک چھوٹا
RSVP کارڈ بھی تھا جس کی ایک سطر میں شرکت کرنے کی حامی اور دوسرے میں معذرت تھی اور دونوں کے آگے خالی خانے بنے تھے۔ تھینک یو ہاشم، میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی، مگر انویٹیشن اور فیور میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کارڈ بے نیازی سے میز پر ڈال کر اسی ٹھنڈے پرسکون انداز میں پوچھا۔ ہاشم نے ابرو سے پیپر بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ زمر نے دیکھا اس میں ایک اور کارڈ بھی تھا۔ اس نے وہ نکالا، اس پر درج تھا سعیدی یوسف اینڈ فیملی۔ ہاشم نے غور سے زمر کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری، چہرے پہ مضطرب سا احساس نمایاں ہوا، پھر وہیں خاموشی چھا گئی۔ اس نے بے تاثر آنکھوں سے ہاشم کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آپ اسے کورئیر کر دیں یا ہینڈ ڈیلیور؟ نہ وہ میرے کورئیر کرنے سے آئے گا نہ خود بلانے سے، مگر آپ کہیں گے تو وہ آئے گا۔ زمر نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں اسے بھجوا دوں گی، کہلوا بھی دوں گی، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا؟ وہ پہلے جیسے انداز میں بول رہی تھی، مگر سمندر میں پتھر پھینکنے کے بعد کے بنتے دائرے ابھی تک پھیل رہے تھے۔ نہ میں آج پیدا ہوا ہوں نہ آپ۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ آپ کا کہا نہیں ٹالے گا۔ ہاشم ذرا آگے ہوا، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ شادی کو میری پارٹی میں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح آپ اسے وہاں لائیں گی؟ زمر نے جواب نہیں دیا، وہ بس کارڈ کو دیکھتی رہی۔ ہاشم کپ رکھ کر واپس پیچھے ہوا، اس کے چہرے کو مسکرا کر پڑھتے ہوئے نرمی سے بولا، وہ کیا کر رہا ہے آج کل؟ جاب، وہ کسی سوچ میں تھی۔ ہاشم خاموش رہا، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے پھر بھی آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور ذرا آواز سے پیالی رکھی۔ زمر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ یعنی آپ کو کوئی اور بھی فیور چاہیے؟ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور بولنے کے لیے لب کھولے کہ میرا جواب انکار ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، میں جانتی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دائرے اب پھیل پھیل کر مٹ چکے تھے اور وہ سنبھل چکی تھی۔ آپ کو سرکار بنام عبدالغفور حیدر میں سیٹلمنٹ چاہیے، مگر نہیں، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ ہاشم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے واقعی حیرت سے ابرو اٹھائے، لیکن یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، غلطی ڈرائیور کی نہیں تھی، پھر بھی وہ دیت دینے کو تیار ہے۔ وہ ایک 16 سال کی لڑکی تھی جو اس ایکسیڈنٹ میں مر گئی۔ ہاشم، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ اگر لڑکی خاندان دیت دینے پہ راضی ہو گیا تب پروسیکیوٹر کا خیال کیا ہوگا؟ تب پروسیکیوٹر اپنی جیب سے دیت جتنی رقم ادا کرکے متاثرہ خاندان کو مجبور کر دے گا کہ وہ ٹرائل پہ جائیں۔ اوہ، آپ خود یہ رقم ادا کریں گی ان کو؟ اس نے مصنوعی حیرت سے ابرو اٹھائے۔ زمر پہلی دفعہ پورے دل سے مسکرائی۔ میں نے کہا ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں، میں نہیں۔ سوری، مگر آپ کو شاید معلوم نہیں، یہ کیس میں ہینڈل نہیں کر رہی، یہ پروسیکیوٹر بصیرت کا کیس ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گیا۔ بھویں سکیڑ کر اس نے زمر کو دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ 50,000 کا ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کا سوٹ! آپ واقعی ایک منتقم مزاج خاتون ہیں، بظاہر مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر یہ کیس انہیں دے دیا کیونکہ جب انہیں معلوم ہوتا کہ ڈیفینس میں ہاشم کاردار ہے تو کبھی بھی اسے سیٹل نہیں کریں گے۔ گڈ، ویری گڈ۔ زمر نے مسکرا کر ابرو اچکائے۔ میں معاف نہیں کیا کرتی ہاشم، یو نو دیٹ۔ کیا میں اب بھی آپ کی پارٹی میں انوائٹڈ ہوں؟ بالکل، اور آپ سعیدی کو بھی لائیں گی۔ ہمارے ذاتی تعلقات اس سب کی وجہ سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ وہ مسکرا کر اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا، بار بار بجتا موبائل سائلنٹ کیا، پھر اسی رسان سے بولا، میں اس کیس کو سیٹل کروا لوں گا، ہاشم سب سنبھال لیتا ہے، یو نو دیٹ۔ باوجود اس کی بصیرت صاحب کے پاس آج کے بعد بہت وقت ہوگا۔ اس نے سمندر میں دوسرا پتھر پھینکا۔ کیوں، آج کیا ہوگا؟ اس نے دوبارہ سے فائلز کھول لیں۔ ان کے کیس کا فیصلہ جو آ گیا ہے۔ کس کیس کا؟ وہ اب ایک سطر کو انڈر لائن کر رہی تھی۔ ہاشم نے جواب نہیں دیا۔ زمر نے دوسری سطر انڈر لائن کی، پھر ایک دم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیس؟ کس کیس کا؟ اب کے سوال کی نوعیت مختلف تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ شک اور اضطراب تھا اور چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا، جیسے سنہرے صحرا میں اچانک سے برف باری ہو۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ مجھے
بھی ابھی پتہ چلا ہے۔ ہاشم کو جیسے بہت افسوس ہوا تھا۔ کیا فیصلہ آیا؟ اس نے اگلی سانس میں پوچھا۔ وہ جگہ سے بھی نہیں اٹھی، گردن اٹھا کر ہاشم کو دیکھتی وہ بالکل ساکن تھا۔ ناٹ گلٹی، ہر الزام سے بری۔ ہاشم نے ہمدردی سے سر جھٹکا۔ آئی ایم سوری، پھر دوبارہ سے بجنے والے موبائل کی طرف متوجہ ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ کوریڈور میں آ کر اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آفس کے بند دروازے کو کھولا۔ میں بھی معاف نہیں کرتا، یو لٹل بچ، اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اندر زمر بھی اسی طرح بیٹھی تھی۔ صحرا میں برف باری جاری تھی۔